کے سامنے ایک سروے کی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ یہ میڈیا کا بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور یہ بہت دبا کے ہو رہا ہے. 70s میں امریکہ میں ایک سروے ہوا. اچھا وہ سروے کا جب رزلٹ آیا تو انہوں نے بولا کہ 60% آف کالج اسٹوڈنٹس اینڈ اسکول اسٹوڈنٹس ہیو لاس دیئر ورجینٹی. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے یہ رزلٹ شو کیا. اچھا اب وہ رزلٹ شو کیا تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جب پوچھا گیا کہ آپ ورجن ہو یا نہیں تو انہوں نے اس 60% میں ہونے کے لیے جھوٹ بولا. اوکے, بعد میں پتا چلا یہ سروے جھوٹا تھا. سبحان اللہ. جب ایکچوئل سروے لیا گیا تو وہ 70% ابو, because a lot of people now wanted to be part of that 60% because they feel that they were losing out on the majority. ہمارے پاس اب نیٹ فلکس سے شوز دیکھ لیجیے, جو سب کانٹینٹ والا ہوگا وہ ایک انفیریورٹی, امیریکن کلچر کا ایک انفیریورٹی کمپلیکس رکھنے والا ایک شخص ہوگا. ہر چیز کے اندر ایک گے, لیزبین اور فلاں ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہوگا. اور میں آپ کو ریسنٹلی ایگزامپل بولتا ہوں کہ انہوں نے چائلڈہڈ ہی مین کا کارٹون, I came across this, they ruined it. اچھا, They literally ruined it. اوکے, Because شاید وہ پوری سیزن میں شاید وہ 3 دفعہ ہوگا, 3 دفعہ مر گئے. ایوری کیریکٹر ود دا نیم مین وہ ڈائڈ. اچھا, Yeah, so it was like completely. آپ تو we know the man cartoon. Absolutely. So the narrative is basically being developed to be able to shape a society. And in this commercial time, these products are being sold تاکہ آپ خریدو. Some people, دیکھیے آپ اگر بیوقوف ہو, جیسے ایک نے بولا تھا نا, ڈاکٹر نے بولا تھا کہ میں اپنے بچے کو ہینڈ اوور کر کے گیا ہوں اپنی سیٹ کچھ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے. واپس آیا تو بولا کہ میں نے تو میریکل کر دیا بابا, میں نے تو اس کا علاج کر دیا ایک بوڑھی عورت کا جس کو لگ رہا تھا کینسر ہے. اس کو بولا بھائی بیوقوف, اسی کے پیسوں سے تو تمہارے کو کالج بھیجا تھا, اتنے سالوں سے آ رہی تھی. تو somebody is left in ignorance about themselves. آپ کو جہالت میں رکھا ہوا ہے اپنے بارے میں کہ آپ کی اصل ویلیو کیا ہے, اور آپ کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویلیو اور تم ایسے ہو, بیوٹی پیجنٹس, باڈی بلڈر. تو پھر آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پروٹین پاؤڈر اور فلاں یہ اسٹیرائڈ سیل کرنے میں آسانی رکھتی ہے. اینڈ اٹس بیسکلی اے کمرشل بینیفٹ. یو نو پیپل وانٹ ٹو بریک یور سیلف اسٹیم. دے وانٹ ٹو بریک یور سیلف اسٹیم سو دیٹ دے کین بینیفٹ فرام. پیپل وانٹ ٹو فالو دا میجورٹی, جو کہ وہ کرے. ایون وہ جو ایک پلے بھی ہے نا, وہ ریسرچ ہے بیسکلی. اس میں ایک سلائڈ ہے, اس میں لائنز بنی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ اس کی لینتھ ہے, اور ایک لائن سب سے لمبی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری لائن سے بالکل ایسے چھوٹی سی, مطلب اس کے برابر ہے لیکن چھوٹی لگ رہی ہے وہ. تو ایک لائن بٹھائی گئی ہے اور وہ انٹرویو ٹائپ کا ہے جس میں باقی سارے ایکٹرز ہیں, ایک بندہ اوریجنل ہے اس میں, ٹھیک ہے, جو بندہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. تو اٹ واز اے ٹیسٹ آف پرابلی مے بی ایک لاجک کا تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ لیٹس سی ہو از دا اسمارٹسٹ. تو کہا کہ اچھی کون سی لائن ان میں سے, اس میں نمبرنگ تھی, کون سی لائن سب سے بڑی لمبی ہے اس میں. ایک نے کہا 3, حالانکہ وہ 4th سے چھوٹی تھی. دوسرے نے کہا 3, تیسرے نے کہا 3, چوتھے نے کہا 3, پانچواں جو ریئل انٹرویو جو ٹیسٹ پہ آیا ہوا تھا وہ سارے ایکٹرس تھے باقی, اس نے کہا حالانکہ کلیئرلی تھا کہ 4th لمبی ہے, جسٹ ٹو بی ان دا میجورٹی اینڈ ناٹ ساؤنڈ آکورڈ کہ مجھے لوگ اسٹیئر کریں گے دیکھیں گے, ہی سیڈ 3, حالانکہ اٹ واز ایکچولی 4. پیئر پریشر ہے نا, سب یہ بات کریں تو ہاں, ایمپرر ود نو کلوتھس, بالکل. اچھا وجیح بھائی, مجھے ایک اور اسٹڈی کا خیال ہے جس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ دے ٹک اے گروپ آف ہائی اسکول گرلس ان دا US, اور انہوں نے کیا کیا کہ ان لڑکیوں کو نا 2 گروپس میں بانٹ دیا, مطلب دے ور لائک 50 girls on one side 50 on the other side. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 1 سال کا ایکسپیریمنٹ کیا, دونوں لڑکیوں کے گروپس کو, گروپ A اور گروپ B, ان کو 2 ڈفرنٹ میگزینس کی سبسکرپشن لگا دی, ٹھیک ہے. تو جو گروپ A تھا ان کو لگا دیا کوئی کاسموپولیٹن ٹائپ جو فیشن میگزین ہے جو نا ویمن کا, اور دوسرا جو گروپ تھا اس کو لگا دیا نیشنل جیوگرافک پہ, ٹھیک ہے. نا آفٹر دی اینڈ آف دا ایئر, اب ہر مہینے میگزین آ رہا ہے, وہ لڑکیاں میگزین دیکھ رہی ہیں, اس میں امیجز ہیں, پکچرز ہیں, آرٹیکلز ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر دے میجرڈ دیئر ڈپریشن انڈیکس, ٹھیک ہے, کہ کون سا گروپ A یا گروپ E میں سے زیادہ ڈپریس کون ہے, گیون ادر فیکٹرز آر پریٹی مچ سملر, صرف میگزین کا اضافہ کرنے سے کیا فرق پڑا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گروپ A زیادہ ڈپریس ہوگا جو فیشن میگزین دیکھ رہا ہے, یا جو جانوروں کے بارے میں پڑھ رہا ہے وہ زیادہ ڈپریس ہوگا؟ یونینیمسلی A کی جو لڑکیاں تھیں وہ ساری کی ساری دے ور مور ڈپریسڈ, اینڈ ان کا جو سیلف اسٹیم تھا وہ بہت لو چلا گیا. یو نو وائی؟ بیکاز دے ور لوکنگ ایٹ دیز گرلس ہو آر ایک تو ماڈلس, اوپر سے فوٹو شاپڈ, اوپر سے ایئر برشڈ, اوپر سے فلٹر لگا کے ان کی شکلوں کو اور باڈیز کو, پیچھے بیک گراؤنڈ کو, لائٹنگ کو, سب کچھ چینج کرا کے, فل میک اپ چینج کرا کے ان کو وہ پرفیکٹ امیجز دکھائے جا رہے ہیں. اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ اٹ اینڈ دے آر تھنکنگ
आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैन नेवर बी लाइक दैट, बिकॉज आपका जो सेल्फ वर्थ है वो अटैच्ड है उस चीज के साथ जो, जैसा कि अभी कहा ना, कि अल्लाह ने आपको दी हुई है, यानी अल्लाह ने तो दी थी आपको जो भी लुक्स थे आपके, लेकिन ऊपर से फोटोशॉप भी तो हुआ ना, फिल्टर भी तो लगे हैं, सो उनका डिप्रेशन रेट चला गया. इवन दे डिड अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद गाइज, एंड गाइज के साथ ये किया कि उन्होंने उनको ना 2 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और उसमें एक ग्रुप को उन्होंने दिखाया कि पहले कहा कि रेट योर वाइफ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. सो उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है ना वो शी इज 7 और an 8 out of 10, ठीक है. देन व्हाट दे डिड वाज, इन लड़कों को जिन्होंने अपनी वाइफ को हाईली रेट किया था, 7-8 में रेट किया था, उनको दिखाए इमेजेस ऑफ सुपर मॉडल्स, ठीक है, लाइक 100 इमेजेस, वो बस स्लाइड चल रही है, टिक टिक टिक, वो उसको चेंज करे, सुपर मॉडल सुपर मॉडल सुपर मॉडल सुपर मॉडल, 100 इमेजेस देख लिए. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रेट योर वाइफ. ओके, 4, माई वाइफ 5, 4, 3, ये उनकी रेटिंग बन गई आफ्टर लुकिंग एट दोज इमेजेस. सो पॉज दिस फॉर सेकंड एंड थिंक अबाउट दिस, कि कितने लड़के ऐसे हैं जो सिंगल हैं या जो मैरिड हैं, जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, ठीक है, मॉडल्स को देखते रहते हैं, एंड लाइक कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों का जिना कर रहे हैं, बैठे औरतों की प्रोफाइलें चेक कर रहे हैं, ठीक है, सारा दिन बैठ के, और हमें कॉल्स आती हैं, यानी सिस्टर्स आर क्राइंग ऑन द फोन कि माई हस्बैंड इज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, और इफ नॉट पोर्नोग्राफी, चलो बहुत ही कोई शरीफ है आजकल के दौर में, तो वो ये गंद तो फिर भी देख रहा है, ठीक है. तो दिस इज द मेस दैट्स कमिंग आउट, और उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, अपनी बीवी वो जो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर. और दूसरी तरफ दे टुक सम गाइस जिनको उन्होंने दिखाया, जिन्होंने रेट किया था कि मेरी वाइफ जो है शी इज प्रॉब्ली 5 और मे बी 4, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की बात हो रही है, 5 और 4 है, हाँ नेचर की बहुत अच्छी है, बट 4 और 5 में देता हूँ. उनको उन्होंने दिखाए इमेजेस ऑफ वुमेन हु आर इन यू नो दोज डाउन ट्रॉडन एरियाज, इथियोपिया, रवांडा, मतलब उस तरह के इलाके जहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बेजार किस्म के लोग गुर्बत के हालत में, मतलब मेकअप तो दूर की बात है, उनके पास कपड़े सही नहीं है, वो उनको ना उन औरतों के इमेजेस दिखाए, यू नो बिल्कुल जिनको जख्मी हालत में, वो इमेजेस देख रहे हैं, 100-200 इमेजेस दिखा रहे, वो टिक 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 चेक करते जा रहे हैं. अब कहा नाउ रेट योर वाइफ, 8, 9, 10. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है इन कंपैरिजन टू दैट माय वाइफ इज गॉर्जियस. तो मसला क्या है, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा मीडिया किससे कंपैरिजन कर रहा है, हम सुबह शाम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दिस फेक लाइफस्टाइल. और अनफॉर्चुनेटली आप देखो सोशल मीडिया जो है ना उसने एक कूल का परसेप्शन क्रिएट कर दिया, वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू बी स्लिम, यू हैव टू बी फनी ऑल द टाइम, ठीक है, एंड XYZ, ये सारी चीजें ऐड करके यू हैव टू बी ईटिंग ऑलवेज द फाइनेस्ट फूड. हर वक्त आप ग्लोरिया जीन्स में बैठे हुए नजर आए, हर वक्त आप बर्गर खा रहे हैं, आप केक खा रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरीज यू पुट आउट. नाउ विल थिंक यू आर अ कूल पर्सन, राइट? दिस इज व्हाट इट्स बिकम. सो वो कैरेक्टर कहाँ चला गया, वो कैरेक्टर कहाँ गया, उसकी तो वैल्यू